ایسے ہی کتب کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین زمانہ کے اندر کتے کو مار دینا یہ شریعت کا حکم تھا، جیسا آج کے دور میں سانپ کو مار دینے کا حکم ہے۔ اس کی ایک وجہ تھی، ایک علت تھی کہ ان لوگوں کو دلوں کے اندر کتے کی محبت اتنی زیادہ بس چکی تھی کہ الہ العالمین نے وہ محبت کھرچ کر نکال دی۔ اور اگر کتے کی محبت آج کے اس دور میں دیکھنی ہو تو جو لوگ کتوں کی لڑائی کرواتے ہیں، اگرچہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، غلط کام ہے، حرام کام ہے، اس سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے، لیکن محبت کا ایک انداز سمجھا رہا ہوں کہ کتے سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ جو لوگ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، ذرا جا کر ان کا شوق دیکھو، وہ اپنے لیے اتنا بندوبست نہیں کرتے جتنا کتے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر ان کے بوڑھے والدین چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، ان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی اس کتے کی کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا مزید مفہوم سمجھنا ہو تو یورپین معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ کتے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے والدین سے کم محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ کتے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین زمانے میں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس محبت کو نکالنے کے لیے حکم دے دیا کہ کتے کو مار دو۔ جب یہ محبت کم ہوئی تو اس حکم کے اندر بھی تخفیف آ گئی اور صرف کالے کتے کو مارنے کا حکم باقی رہ گیا۔ اور جب کتے کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے بالکل نکل گئی تو اللہ رب العالمین نے کتے کو مارنے سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ایسا کتا جو نقصان نہیں دیتا اس کو نہ مارو۔ لیکن یہی کتا اگر نقصان نہیں بھی دیتا تھا تو مارنے کا حکم تھا۔ علت یہ تھی کہ اس کی محبت انسان کے دل کے اندر تھی اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الہ العالمین نے شریعت کے جتنے بھی احکام بتائے ہیں، جن جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان اسباب کی وجہ سے اس چیز کے اوپر، اس کام کے اوپر پابندی لگائی ہے